شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام۔ پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں وہی ہیں میراث لینے والے، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانہ میں، پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، پھر بنائی اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں۔ سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 رستے، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں۔ پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے تمہارے واسطے، ان میں میوے ہیں بہت اور انہی میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اگتا ہے تیل اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور بازوں کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا، اے قوم بندگی کرو اللہ کی، تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تب بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، یہ کیا ہے؟ آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے، سو راہ دیکھو اس کی ایک وقت تک۔ بولا اے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلے تنور تو ڈال لے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا 2 اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات، اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے، بے شک ان کو ڈوبنا ہے۔ پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہہ شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے، اور کہہ اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا، اور تو ہے بہتر اتارنے والا۔ اس میں نشانیاں ہیں اور ہمیں جانچنے والے۔ پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت اور، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوائے، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو، اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں، اور کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو، اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے، تو تم بے شک خراب ہوئے۔ کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے؟ اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں۔ اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ، اور اس کو ہم نہیں ماننے والے۔ بولا اے رب میری مدد کر کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جائیں گے پچھتانے۔ پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا، سو دور ہو جائیں گناہ گار لوگ۔ پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں، اور نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدے سے اور نہ پیچھے رہے۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا۔ پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے،
اور کر ڈالا ان کو کہانیاں، سو دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پھر لگے بڑائی کرنے اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے۔ سو بولے، کیا ہم مانیں گے اپنے برابر کے 2 آدمیوں کو اور ان کی قوم ہمارے تابع دار ہیں؟ پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی، اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلا پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نتھرا۔ اے رسولو، کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں، سو چھوڑ دے ان کو ان کی بے ہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں؟ یہ بات نہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور جو لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں، اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے۔ اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق، اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے سچ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کوئی نہیں، ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے، اور ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ لوگوں کو آفت میں، تبھی وہ لگیں گے چلانے۔ مت چلاؤ آج کے دن، تم ہم سے چھوٹ نہ سکو گے۔ تم کو سنائی جاتی تھی میری آیتیں تو تم ایڑیوں پر الٹے بھاگتے تھے اس سے تکبر کر کے، ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سو کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اس کلام میں؟ یا آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس؟ یا پہچانا نہیں انہوں نے اپنے پیغام لانے والے کو، سو وہ اس کو اوپرا سمجھتے ہیں؟ یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے کوئی؟ نہیں، وہ تو لایا ہے ان کے پاس سچی بات، اور ان بہتوں کو سچی بات بری لگتی ہے۔ اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہو جائیں آسمان اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے کوئی نہیں، ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ محصول، سو محصول تیرے رب کا بہتر ہے، اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ اور تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر، اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو راہ سے ٹیڑے ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچی ان کو، تو بھی برابر لگے رہیں گے اپنی شرارت میں بہکے ہوئے۔ اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں، پھر نہ عاجزی کی اپنے رب کے آگے اور نہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی۔ اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا حق مانگتے ہو۔ اور اسی نے تم کو پھیلا رکھا ہے زمین میں، اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور مارتا، اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا۔ سو کیا تم کو سمجھ نہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے؟ وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے، اور کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں؟ تو کہہ کون ہے مالک 7 آسمان کا اور مالک اس بڑے تخت کا؟ اب بتائیں گے اللہ کو، تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں؟ تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب بتائیں گے اللہ کو، تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے؟ کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا سچ، اور وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا،
اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرتا ایک پر ایک۔ اللہ نرالا ہے ان کی بتلائی باتوں سے، جاننے والا چھپے اور کھلے کا، وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں۔ تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کریو ان گناہگار لوگوں میں، اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلا دیں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے۔ بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں۔ اور کہے اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے، اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے، اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ پھر جب پھونک ماریں سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے۔ سو جس کی بھاری ہوئی تول تو وہی لوگ کام لے نکلے، اور جس کی ہلکی نکلی تول سو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان دوزخ ہی میں رہا کریں گے۔ جھلس دے گی ان کے منہ کو آگ، اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو سنائی نہ تھی ہماری آیتیں، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ بولے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کمبختی نے، اور رہے ہم لوگ بہکے ہوئے۔ اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گناہگار۔ فرمایا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں، اور مجھ سے نہ بولو۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے، سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں میں پکڑا، یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم ان سے ہنستے رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا، وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے؟ بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم، تو پوچھ لے گنتی والوں سے۔ فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم جانتے ہو۔ سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤگے؟ سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا، کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے، مالک اس عزت کے تخت کا۔ اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اس کے پاس، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک، بے شک بھلا نہ ہوگا منکروں کا۔ اور تو کہہ اے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمے پر لازم کی، اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے، اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان۔ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو، پھر نہ لائیں 4 مرد شاہد، تو مارو ان کو 80 درے، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی، اور وہی لوگ ہیں نافرمان۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور سنور گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی جوروؤں کو، اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا۔ اور عورت سے ٹل جائے گی مار، یوں کہ وہ گواہی دے 4 گواہی اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جاننے والا، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تم ہی میں ایک جماعت ہیں، تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا،
اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ، اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے۔ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر 4 شاہد، پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی۔ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں، اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کے منہ پر لائیں یہ بات، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ اے ایمان والو، نہ چلو قدموں پر شیطان کے، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے سو وہ تو یہی بتلائے گا بے حیائی اور بری بات۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو نہ سنورتا تم میں ایک شخص بھی کبھی، ولیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ دیں قرابتیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں بے خبر ایمان والیوں کو، ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے، اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے، اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔ گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے، اور ستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے۔ وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عزت کی۔ اے ایمان والو، مت جایا کرو کسی کے گھر میں اپنے گھروں کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ۔ اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ کہہ دے ایمان والوں کو، نیچی رکھیں ذری اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو، نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگھار مگر اپنے خاوند کے آگے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے کے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی تک نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو۔ اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگھار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو، تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں، اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔
اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا، جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا، کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ حال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے، اور نصیحت ڈرنے والوں کو۔ اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق، اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا، تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا، وہ زیتون ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ۔ روشنی پر روشنی، اللہ راہ دکھلاتا ہے اپنی روشنی کو جس کو چاہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔ وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا، اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجھے، اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، پھر تو دیکھے میہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے، ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 4 پر۔ بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی، اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آ گئے، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے، اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔ اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکائے، تبھی ایک فرقہ کے لوگ ان میں منہ موڑتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں، تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا، اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں۔ تو کہہ
قسمیں نہ کھاؤ، حکم برداری چاہیے جو دستور ہے، البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ نہ خیال کر کے یہ جو کافر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ اے ایمان والو، اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں، اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پیچھے۔ یہ 3 وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے، کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پیچھے۔ پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس، یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچے لڑکے تم میں کے عقل کی حد کو تو ان کو ویسی ہی اجازت لینی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔ یوں کھول کر سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگھار، اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔ نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، اور نہ بیمار پر تکلیف، اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنی بہن کے گھر سے، یا اپنے چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر، پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر۔ نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستھری، یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو۔ ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مت کر لو بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک دوسرے کو، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، اس سے کہ آ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو عذاب دردناک۔ سنتے ہو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب اپنے بندہ پر، تاکہ رہے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا ساجی سلطنت میں، اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ناپ کر۔ اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے، اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے۔ اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا ہے،
اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے، سو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر، اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام۔ تو کہہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں؟ کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، یا آ پڑتا اس کے پاس خزانہ، یا ہو جاتا اس کے لیے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے۔ اور کہنے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی، دیکھ کیسی بٹھلاتے ہیں تجھ پر مثلیں، سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ۔ بڑی برکت ہے اس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کہ نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، اور کر دے تیرے واسطے محل۔ کچھ نہیں وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور ہم نے تیار کی ہے اس کے واسطے کہ جھٹلاتا ہے قیامت کو آگ۔ جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے، سنیں گے اس کا جھنجھلانا اور چلانا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں، ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے، پکاریں گے اس جگہ موت کو، مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو۔ تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پرہیزگاروں سے؟ وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ، ان کے واسطے وہاں ہیں جو وہ چاہیں، رہا کریں ہمیشہ، ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ مانگا ملتا۔ اور جس دن جمع کر بلائے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوائے، پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو یا وہ آپ بہکے راہ سے؟ بولیں گے تو پاک ہے، ہم سے نہ بن آتا تھا کہ پکڑ لیں کسی کو تیرے بغیر رفیق، لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بھلا بیٹھے تیری یاد، اور یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے۔ سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو، اور جو کوئی تم میں گناہگار ہے اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں، اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو، دیکھیں ثابت بھی رہتے ہو، اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔